ان خواتین نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کاسٹرو نے انہیں خاموش رہنے پر کیسے مجبور کیا اور اتنی دیر تک کیسے محلے کے لوگوں سے چھپا رہا؟ جرائم کے داستان یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جرائم کے داستان کے سلسلے کا آج 7واں ایپیسوڈ ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے دنیا کو چونکا دیا تھا۔ 11 سال قید کے بعد ڈرامائی فرار۔ ایک اسکول بس ڈرائیور 3 مقامی لڑکیوں کو اغوا اور غلام بنانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ دوستوں اور پڑوسیوں کی ناک کے نیچے کیسے بے خبر رہے؟ انہیں قیدیوں کے طور پر سال سے بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ 6 مئی 2013 کو کلیولینڈ، اوہایو، امریکہ میں ایک گھر سے 3 خواتین کو بچایا گیا۔ امینڈا بیری، جینا ڈی سوس اور مشیل نائٹ 11 سال سے لاپتہ تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک معمہ بنا ہوا تھا اور پولیس کی تحقیقات دور دور تک تھیں۔ حیرت انگیز طور پر تینوں خواتین کو اسی محلے میں 11 سال تک قید رکھا گیا جہاں سے وہ غائب ہو گئی تھیں۔ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 52 سالہ ایریل کاسٹرو نے 3 خواتین کو اغوا کیا اور انہیں 1 دہائی تک اپنے گھر میں بند رکھا۔ انہیں 2207 سیمور ایونیو کے ایک گلی میں بند کیا گیا تھا۔ یہ کلیولینڈ کی ورکنگ کلاس ویسٹ سائڈ میں کسی دوسری گلی کی طرح ہے اور ایک چہرہ جو سب جانتے تھے وہ ایریل کاسٹرو تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خواتین کو قید میں رکھا اور ان کے ساتھ جسمانی، ذہنی اور جنسی زیادتی کی۔ اسی قید کے دوران اس نے امینڈا بیری کے ساتھ ایک بچی کو بھی جنم دیا تھا اور تمام خواتین خوف کے عالم میں زندگی گزار رہی تھیں۔ اپنی مضافاتی جیل سے فرار ہونے میں ناکام تھیں، لیکن اس سال 6 مئی کو امینڈا بیری نے آزادی کا موقع دیکھا۔ اس سے پہلے اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا دادی کے ہاں گیا ہوا ہے، لہٰذا امینڈا بیری نے اپنے خوف پر قابو پا لیا کہ اس بار یہ امتحان نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار کاسٹرو نے ان کا امتحان لینے کے لیے دروازہ کھلا چھوڑا اور پھر جب یہ بھاگنے کی کوشش کرتی تو ان کو پکڑ کر ان کو بہت سخت سزا دیتا اور کئی دنوں تک کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اور اس بار کاسٹرو نے در حقیقت غلطی سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ان پڑوسیوں میں سے ایک جس نے مدد کے لیے امینڈا کی چیخیں سنی تھی وہ اینجلا گارسیا تھیں، جو سیمور ایونیو پر کاسٹرو کے گھر کے سامنے رہتی تھیں۔ ایک پڑوسی نے کہا کہ امینڈا کی مدد کرنے والا چارلز ریمزی تھا۔ امینڈا فرار ہو گئی تھی، لیکن جینا ڈی سوس اور مشیل نائٹ ابھی بھی کاسٹرو کے گھر کے اندر ہی تھیں۔ امینڈا بیری کے 911 کال کرنے کے 2.5 منٹ بعد آفیسر اسپاڈا اور آفیسر ٹریسی جائے وقوع پر پہنچے اور پولیس نے فوری طور پر ایریل کاسٹرو کو تلاش کرنے کی طرف توجہ مبذول کرائی، جس پر خواتین نے انہیں 10 سال تک قید میں رکھنے کا الزام لگایا۔ چنانچہ پولیس نے کاسٹرو کے گھر کی تلاشی لی اور لڑکی کی آزمائش کی وحشت کی حد اس وقت سامنے آنے لگی جب تینوں اپنے پیاروں سے مل گئے۔ ان کی آزمائش کے بارے میں بہت سے سوالات تھے جن کے جوابات کی ضرورت تھی۔ اس سے شروع کرتے ہوئے کہ انہیں کیسے اور کیوں اغوا کیا گیا تھا۔ غائب ہونے والی پہلی لڑکی 21 سالہ مشیل نائٹ تھی۔ اسے آخری بار 23 اگست 2002 کو ویسٹ ون کی گلی کے قریب ایک کزن کے گھر میں دیکھا گیا تھا۔ مشیل کی زندگی پریشان کن تھی۔ اس کے اغوا سے صرف 1 سال قبل اس کے ساتھ اسکول میں عصمت دری کی گئی تھی، جس سے اس کو ایک بیٹا ہوا تھا جسے اس کے بعد رضاعی نگہداشت میں رکھا گیا تھا۔ 8 ماہ بعد اپریل 2003 میں امینڈا بیری اپنی 17ویں سالگرہ سے صرف 1 دن پہلے غائب ہو گئی۔ جہاں مشیل نائٹ کی گمشدگی نے ہلکی سی ہلچل پیدا کی تھی، وہیں امینڈا بیری کے کیس کے ارد گرد کے حالات نے بہت زیادہ توجہ مبذول کرائی تھی۔ بے چینی کا یہ احساس 2004 میں بڑھنے والا تھا۔ ایریل کاسٹرو کی ایک دوست کی 14 سالہ بیٹی جینا ڈی سوس ویلبر رائٹ مڈل اسکول سے گھر جاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ اسے فوری طور پر امینڈا بیری کی کہانی سے جوڑ دیا گیا، جبکہ مشیل کی گمشدگی مقامی لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بنی تھی۔ امینڈا اور پھر جینا کی گمشدگی نے صرف 1 سال بعد کمیونٹی میں صدمے کی لہریں بھیج دی۔ تینوں لڑکیوں کے لیے ایریل کاسٹرو کا ان کی زندگی میں داخل ہونا ہر ایک کے لیے ایک خوفناک آزمائش کا آغاز تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ واحد شخص جس نے اس دہشت گردی کا مشاہدہ کیا وہ ایریل کاسٹرو تھا، اور پھر بھی اس کے بہت سے دوستوں اور پڑوسیوں کے لیے کبھی بھی کوئی نشانی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کے قابل تھا۔ پورٹوریکو میں پیدا ہونے والے کاسٹرو اوہایو میں بچپن میں ہی منتقل ہو گیا تھا۔ موسیقی سے اس کی محبت اس کی شناخت کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ کاسٹرو نے 1992 میں سیمور ایونیو پر اپنا معمولی 2 منزلہ گھر خریدا۔
کلیولینڈ میں ایک اسکول بس ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہوئے اگلے 2 سالوں میں وہ کمیونٹی میں ایک جانا پہچانا اور اکثر مقبول چہرہ بن گیا، لیکن بند دروازوں کے پیچھے اس کی راز کیا تھے بہت سے دوستوں کے لیے یہ بات نامعلوم تھی۔ ایریل کاسٹرو کا ایک تاریک پہلو تھا۔ کاسٹرو کو اپنی سابقہ بیوی گریہم فیگرو کے خلاف مبینہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوا، جس کے ساتھ 1981 اور 1990 کے درمیان اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بالآخر متعدد شکایات کے بعد گراہم نے کاسٹرو کو چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کی تحویل حاصل کر لی۔ کیا یہ ان کے خاندان کا ٹوٹنا تھا جس کی وجہ سے ایریل کاسٹرو ٹوٹ گیا، یا اس کی شخصیت میں کوئی گہرائی تھی؟ کاسٹرو کے ذہن کی بصیرت ان اہم اشیاء میں سے ایک سے مل سکتی ہے جو پولیس نے سیمور ایونیو پر واقع ان کے گھر سے برآمد کی تھی۔ یہ ایک خط تھا۔ اقتباسات سے کاسٹرو کے ان خواتین کے بارے میں رویہ ظاہر ہوتا ہے جنہیں اس نے اغوا کیا تھا۔ خط کے ایک اور حصے میں کاسٹرو نے خودکشی کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اور اپنی شخصیت کی متضاد پہلوؤں کے بارے میں جو ہنگامہ آرائی محسوس کی تھی اس کا انکشاف کیا تھا۔ اس کی شخصیت کے یہ 2 پہلو لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کے بعد امینڈا بیری اور جینا ڈیسوز کے خاندانوں کے ساتھ اس کے معاملات میں واضح تھے۔ حیرت انگیز طور پر کاسٹرو نے ان کی یادوں میں منعقد ہونے والے پروگراموں میں بھی حصہ لیا اور ایک کردار ادا کیا، لیکن اس گھر میں کیا ہوا؟ خواتین نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کاسٹرو انہیں اتنے عرصے تک کیسے چھپانے میں کامیاب رہا؟ برسوں کی قید اور بدسلوکی کے بعد جو ذہنی زخم رہ گئے ہیں وہ گہرے ہوں گے۔ عام لوگوں کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ ان خواتین نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کاسٹرو نے انہیں خاموش رہنے پر کیسے مجبور کیا اور اتنی دیر تک کیسے محلے کے لوگوں سے چھپا رہا؟ اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب کاسٹرو نے سوچا کہ ان لڑکیوں پر اس کا کنٹرول ہے تو اس نے انہیں تہہ خانے سے نکال کر گھر کے مختلف حصوں میں منتقل کر دیا۔ اس کا خواتین پر اتنا کنٹرول تھا کہ اس کے گھر میں مہمان بھی آتے جاتے۔ ان مہمانوں میں سے ایک ریکی سانچیز تھا جو کاسٹرو کے ساتھ ایک بینڈ میں تھا اور ہر ہفتے موسیقی بجانے اس کے گھر جاتا تھا۔ تاہم ایک بار جب ریکی وہاں پریکٹس کے لیے گیا تو اس نے کچھ عجیب و غریب آوازیں سنی، لیکن کاسٹرو کے پاس بہانہ تھا۔ مبینہ طور پر ایریل کاسٹرو کے گھر سے ملنے والا خط اس کے ذہن کے بارے میں مزید معلومات دے سکتا ہے۔ اس خط میں وہ ایسی باتیں کہتا ہے جیسے میں ایک جنسی شکاری ہوں، وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میرے سر میں کچھ چل رہا ہے اور میں نہیں جانتا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سال بسال ایسا لگتا ہے کہ ان لڑکیوں کے تعلقات بڑھتے گئے اور اس ڈراؤنے خواب میں ان کی مشترکہ تجربے نے ان کے درمیان رشتہ مضبوط کیا تھا۔ مبینہ طور پر ایمینڈا اور میشیل کے ساتھ ایریل کا مختلف رویہ اس حقیقت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے قید میں رہتے ہوئے دونوں خواتین کو حاملہ بنایا، لیکن ایمینڈا کو بچہ رکھنے کی اجازت دی جبکہ اس نے میشیل کو اسقاط حمل پر مجبور کیا۔ ایمینڈا نے گھر میں ایک بچی کو جنم دیا، اسے ایک چھوٹے پیڈلنگ پول میں بغیر کسی طبی امداد کے زچگی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ایمینڈا کی بیٹی جوسیلین اپنے ماں کے ساتھ گھر میں پلی بڑھی جو 2 دیگر خواتین کے ساتھ قید تھی، لیکن کاسٹرو نے جوسیلین کو مزید آزادی دی اور اس کے اگلے دروازے کے پڑوسی نے اسے باغ میں کھیلتے دیکھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے کاسٹرو نے لڑکیوں کو ان کی تلاش کی ٹی وی رپورٹس دیکھنے کی اجازت دے کر تانے دینے لگ گیا تھا۔ خواتین 11 سال تک گھر میں قید تھیں اور آخرکار ان کی آزمائش ختم ہو گئی اور وہ آزاد ہو گئے، لیکن اس تکلیف دہ تجربے کا ان پر کیا اثر ہوا ہوگا جب وہ بیرونی دنیا میں زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گی۔ لیکن اوہایو کی غلام لڑکیوں کا خوفناک تجربہ ہماری سوچ سے زیادہ عام ہے۔ اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں قید 3 نوجوان لڑکیاں بالآخر محفوظ رہیں۔ سکون کا احساس تھا کہ سب ختم ہو گیا۔ یہ صرف ہالی ووڈ کی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک قصبہ جو اپنے بیچ میں موجود عفریت سے بے خبر تھا۔ ان اغوا شدہ لڑکیوں کے لیے 2013 میں دنیا ایک مکمل طور پر انجان جگہ تھی۔ خواتین کو قریبی میٹرو ہیلتھ میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی جسمانی حالت کیا ہوگی۔ جوسیلین جو امیڈا کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ امیڈا گھر میں داخل ہوئی۔ 8 مئی کو جینا ڈیسوز اپنے گھر پہنچی۔ عدالت میں پیشی پر کاسٹرو پر عصمت دری کے 3 اور اغوا کے 4 الزامات لگائے گئے۔ وہ $8 ملین کے ضمانتی بانڈ پر ہے اور قیدی تنہائی میں ہے۔ سزائے موت کا سامنا کرتے ہوئے گرفتاری کے 6 دن بعد ایریل کاسٹرو نے مجرم نہ ہونے کا بیان دیا، لہٰذا اب ایک جج کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس پر یہ سب جرائم ثابت کرنے ہوں گے جو بعد میں ثابت بھی ہوئے۔
اور اسے کھڑی سے کھڑی اور سخت ترین سزا دی گئی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساری نوٹیفیکیشنز آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔